اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ کریم میرے چینل کو آپ نے سب بہن بھائی نے کر لینا لائک، سبسکرائب اور ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ درود شریف وہ سے جو میں درود شریف پڑھتا ہوں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ ٹھیک ہو گئی بہن بھائیو، جس بندے پہ اللہ پاک جو نا راضی ہوتا ہے، وہ زیادہ راضی ہوتا ہے اس کو، جس سے یعنی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو گفٹ میں ورد کے لیے، وظیفے کے لیے درود شریف جو ہے نا، اللہ پاک اس کو درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ جو بندہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، درود شریف کو ورد کرتا ہے، اس کو اپنا یعنی کہ ایک وظیفہ بنا کے ڈیلی کی بنا پر پڑھتا ہے، وہ اللہ کا بڑا خاص بندہ ہوتا ہے بہن بھائیو۔ اللہ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک گفٹ، ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ تو بہن بھائیو، جو بندہ کثرت کرتا ہے درود شریف کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک جو نا، اللہ پاک کا اس کے اوپر بڑا کرم نہ ہو، اس کو دنیا میں عزت نہ ملتی ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائی؟ جو بہن بھائی پڑھتا ہے، کثرت کر رہا ہے، تو وہ تو مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ پاک کا تو اس بندے کے اوپر بڑا کرم ہے، جس کو اللہ پاک نے یہ گفٹ دیا ہے، جس کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے درود شریف کی، کیونکہ وہ عام بندہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، کیونکہ اللہ پاک خود درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والا، تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ تو بہن بھائیو، میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے، یہی گزارش ہوتی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف کو جب بھی پڑھنا ہے نا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ترجمہ آنا چاہیے، نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ترجمہ آنا چاہیے۔ پھر بندہ اللہ کی طرف اور بھی زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف اور بھی اس کا زیادہ فوکس بن جاتا ہے، اس کی طرف دھیان بن جاتا ہے۔ جو کثرت کرتا ہے، جو دل سے جو ہے نا پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کی اس کے اوپر بڑی خاص کرم نوازی ہوتی ہے بہن بھائیو۔ تو آپ کر کے دیکھیں، اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہن بھائیو، آپ چاہتے ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا پیسہ بنتا رہے، ارننگ ہوتی رہے، تو آپ اپنا چینل، یوٹیوب چینل بنائیں، اس کے اوپر آپ کچھ ایسا کام کر جائیں جس کا ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو اور مرنے سے پہلے بھی، یعنی کہ اس کی ارننگ بھی ہوتی ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ تو یوٹیوب ہمارے سامنے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کچھ ایسا کرنا چاہیے، کچھ بھی اچھا ہنر آتا ہو، بولنے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا، یعنی کہ کچھ دوسروں کو جس سے فائدہ ہو، سانگ وغیرہ نہ ہو، کچھ حرام نہ ہو، ایسا کچھ کرنا جو حلال ہو، جس سے یعنی کہ نیکیاں بھی بنے اور پیسہ بھی بنے، کچھ ایسا کر کے ہمیں جانا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں نے کروں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔